الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه وجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج ذوالقعدہ کا یہ پہلا جمعہ ہے اور ذوالقعدہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یہ تینوں مہینے تسلسل کے ساتھ آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یعنی یہ ذوالقعدہ اور اس کے بعد ذوالحجہ اور اس کے بعد محرم الحرام، یہ پے در پے تینوں مہینے اشہر حرم میں سے ہیں اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے. قمری کیلنڈر کے اعتبار سے رجب 7واں مہینہ بنتا ہے اور یہ ذوالقعدہ 11واں مہینہ بنتا ہے اور اگلا ذوالحجہ 12واں مہینہ اور پھر محرم الحرام سے نیا قمری سال شروع ہوتا ہے. اس طرح قمری سال کا پہلا مہینہ محرم وہ بھی حرمت والا ہو. تو قمری کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلا مہینہ حرمت والا ہے اور اس کے بعد پھر 7واں مہینہ حرمت والا ہے اور اس کے بعد آخری 2 مہینے یعنی 11واں اور 12واں یہ حرمت والا ہے. اللہ اکبر. اس سے ہم اس طرف توجہ کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں اور ہماری زندگیوں کو کتنا اور کس قدر قیمتی بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر سال حرمت والے مہینے سے شروع ہو کر حرمت والے مہینے سے ہوتے ہوئے حرمت والے مہینوں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. تو ہماری زندگی کے ہر سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے پر اور اختتام بھی حرمت والے مہینے پر اور بیچ میں بھی 7واں مہینہ سال کے درمیان میں بیچ میں بھی حرمت والا مہینہ. آدمی کا لمبا سفر ہو تو وقفے وقفے پر پیٹرول پمپ ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گاڑی میں پیٹرول وغیرہ فیول ڈالتے جاؤ اور اپنا سفر جاری رکھو. تمہیں یہ سہولت دے دی گئی. تو ہماری زندگی کے سفر میں اللہ جل شانہ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حرمت والے مہینے رکھ دیے.
پہلا مہینہ بھی حرمت والا، چند مہینوں کے وقفے کے بعد آگے پھر حرمت والا مہینہ، اور پھر چند مہینوں کے وقفے کے بعد پھر آگے حرمت والا مہینہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جب سے اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، تب سے اللہ جل جلالہ نے 12 مہینوں کی گنتی رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں۔ لہذا اپنی جانوں کا نقصان مت کرو ان مہینوں میں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں کا نقصان نہ کرو۔ اور وہ 2 طرح کا نقصان ہے، ایک تو ان حرمت والے مہینوں میں اعمال کا اجر، ان کا ثواب اور عند اللہ ان کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ان حرمت والے مہینوں میں دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور اعمال کی زیادہ پابندی کرو، زیادہ اہتمام کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ حرمت والے مہینوں کے ملنے کے باوجود، یہ موقع ہاتھ آنے کے باوجود تم نے ایسا نہ کر کے اپنا نقصان کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں حرمت والے مہینے دیے تھے آخرت کی خریداری کے لیے۔ ابھی یہ جو نعت مبارکہ پڑھی گئی، اللہ اکبر، اس کے لکھنے والے کی نظر کتنی اونچی تھی کہ جنتوں کے لیے میں پیاسا ہوں، اور اللہ کی جنت کے لیے میں بیابان ہوں، آباد ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی اتنی طلب ہو، اتنی پیاس ہو کہ میری زندگی جنگل ہے، لق و دق صحرا ہے، بیابان ہے، اے اللہ اس بیابان کو تیری جنت سے میں آباد کرنا چاہتا ہوں، اور اس بیابان میں تیری جنت کی بہار لانا چاہتا ہوں۔ آج 2 ساتھیوں میں گفتگو ہو رہی تھی جنت کے حوالے سے، تو ایک کہہ رہے بھئی جلدی نہیں مرنا۔ کیوں نہیں جلدی مرنا؟ کہا اس لیے جلدی نہیں مرنا کہ ابھی جنت میں نے مکان تیار نہیں کیا، ابھی کام باقی ہے، ابھی مکان پورا تیار نہیں ہوا، اس لیے یہاں بھی محنت کرنی ہے۔ تو یہاں رہ کر محنت کرنا، وہاں کے مکانات تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں کی رہائش گاہیں تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرے ساتھی نے کہا نہیں بھائی ہم تو جائیں گے، ہم تو وہاں مارکیٹیں بنا چکے ہیں، تو پوری کالونی بنا چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ جنت کے تذکرے معمولی نہیں، اس طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہاں تم ٹھیے لگانے کے لیے فکر مند ہوتے ہو، طارق روڈ پہ ٹھیا لگاؤں، برنس روڈ پہ لگاؤں، کہیں دکان لے لوں، یہ سوچ ہماری آخرت کی طرف منتقل ہو اور وہاں کے آباد کرنے کی فکر ہو۔ تو ان حرمت والے مہینوں کو عطا کرنے کا مقصد ہماری زندگی کو آباد کرنا ہے، ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنا ہے، ہمارے تعلق مع اللہ کو تازہ بتازہ کرنا ہے، ہماری غفلت و اللہ پرواہی کو ختم کر کے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں زندگی دی، اس مقصد کی یاد دہانی کرنا ہے،
اگر حرمت والے مہینے مل لے اور ملنے کے باوجود یہ کام نہیں کیا تو اپنا نقصان کیا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا یہ حرمت والے مہینے تمہیں 12 مہینوں میں بکھیر کے دے دیے گئے ہیں 4، لیکن اگر تم نے یہ وصول کر لیے تو تمہارے 12 مہینے بن جائیں گے، 12 مہینوں کی قیمت لگ جائے گی. مشہور ہے کہ گندم کے نرخ اور گندم کے باؤ کے ساتھ کنکر بھی تلتے ہیں. گندم کی بوری ہے، بیچ میں کتنے کنکر ہوں گے وہ بھی تل رہے ہیں. اور میرے ذہن میں ایک مثال آئی، آج کل تربوز چل رہے ہیں اور گرمی کے جو اللہ نے پھل دیے ان میں سے ایک تربوز ہے. آپ نے 5 کلو کا تربوز لیا، تربوز کو کاٹا اور تربوز کاٹنے کے بعد جو کچھ آپ نے کھانا تھا وہ کھا لیا، 2 کلو کا چھلکا آپ نے پھینک دیا. وہ آپ کے کسی کام کا نہیں، آپ نے پھینک دیا. حالانکہ وہ چھلکا بھی 50 روپے میں تلا ہے، جو آپ نے کھایا ہے اسی نرخ میں وہ چھلکا بھی تلا ہے. جس کو آپ اب بے قیمت سمجھ کر پھینک رہے ہیں، بکری کھا لے، جانور کھا لے تو کھا لے، آپ کے کسی کام کا نہیں. جو آپ کے کسی کام کا نہیں وہ بھی 50 روپے میں تل چکا ہے. کیوں؟ وہ جو اندر کام کی چیز تھی اس کام کی چیز نے اس کو بھی اسی نرخ میں تلوا دیا. اللہ جل شانہ نے ہماری زندگی کے ہر سال کے آغاز میں بھی حرمت والا مہینہ رکھ دیا، درمیان میں بھی حرمت والا مہینہ رکھ دیا، آخر میں بھی حرمت والے رکھ دیے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے پورے سال کا نرخ قائم ہو جائے، ہر سال ہمارا قیمتی بن جائے. اس لیے ان حرمت والے مہینوں میں اعمال کا زیادہ اہتمام، فرائض و واجبات کا زیادہ اہتمام، حسن اخلاق، حسن معاشرت اور معاملات کی صفائی، امانت، دیانت، سچائی کا زیادہ اہتمام. کہ یہ حرمت والے مہینوں کی قیمت لگے گی تو پورے سال کی قیمت لگ جائے گی. اگر ایسا نہ کیا تو یہ ظلم ہے، اپنی جان کا نقصان ہے، جس سے منع فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. اور ان اعمال میں سے اور ان فرائض میں سے ایک اہم ترین بلکہ ہم 2 ذکر کریں، چونکہ 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا تو 2 اہم ترین فریضے ہمیں دے دیے. ایک رمضان مبارک کے روزے اور دوسرا حج بیت اللہ. رمضان المبارک کے دروازے پر رجب کو رکھا، حرمت والے مہینے کو، کہ اب تیاری کرو، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے. اور دوسرے تو 3 حرمت والے مہینوں کے جرمٹ میں حج بیت اللہ کو رکھا کہ حج بیت اللہ کے دائیں بھی حرمت والا مہینہ، حج بیت اللہ کے بائیں بھی حرمت والا مہینہ، اور حج بیت اللہ کا مہینہ خود وہ حرمت والا. لہذا دیگر اعمال اور فرائض اور واجبات اور خیر اور بلائی کے جتنے کام ہیں ان میں ایک اہم ترین وہ فریضہ اور وہ خیر اور بلائی اور وہ عبادت کا کام وہ حج بیت اللہ ہے. اور واللہ عالم ایسا لگتا ہے کہ یہ 3 مہینے تو ہیں ہی حج بیت اللہ کے پہرے دار، چوکیدار، پاسبان، محافظ. اور ہماری اللہ کرے اس طرف توجہ ہو جائے کہ اللہ جل شانہ اپنے گھر کی حاضری کو
رسمی حاضری کے بجائے کتنا اونچا بنانا چاہ رہے ہیں کہ حج بیت اللہ کے بارے میں اللہ اکبر، ایک وقت تھا کہ جب حاجی کا نام ایک انتہائی سند ہوتی تھی، ایک مستند اور معتمد نام ہوتا تھا حاجی۔ حاجی اگر کہا جائے تو بات یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل اور اس بات کی یوں سمجھ لیں کہ ایک ضمانت ہوتی تھی کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ غلط بات نہیں کریں گے، ان سے تمہیں کوئی خیانت کا اور کوئی بددیانتی کا اور کسی قسم کے دھوکہ دہی اور جھوٹ کا تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ حاجی اللہ کے گھر کا حوالہ اتنا مستند اور معتمد حوالہ ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ والے کی صحبت، کسی اللہ کے صاحب نسبت مقرب بندے کی صحبت میں ایک لمحہ 100 سال کی عبادت جو بے ریا ہو، اس سے بہتر ہے تو سوچیں جو بندہ اللہ کے گھر حاضر ہو، اللہ کے در پہ حاضر ہو، بیت اللہ کا وہ طواف کرے جو کوئی نبی ایسا اس دنیا میں نہیں آیا جس نے اللہ کے گھر کا طواف نہ کیا ہو، ان مقامات مقدسہ میں وہ حاضر ہو اور وہاں کی وہ صحبتیں، وہاں کی وہ فضائیں، وہاں کا وہ ماحول اس کو نصیب ہو، تو بتائیے اس کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک جگہ فرمایا کہ مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں، مسجد نبوی میں کہیں بھی آپ بیٹھ جائیں، 70 اولیاء اللہ کی صحبت سے بڑھ کر ہے۔ 70 اولیاء اللہ کی صحبت سے بڑھ کر ہے۔ ایک ولی کی صحبت میں بیٹھنا وہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بڑھ کر ہے، تو 70 اولیاء اللہ کی صحبت سے بڑھ کر مسجد نبوی امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتوں میں، آپ کی صحبتوں میں اور آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے آس پاس جہاں آپ آرام فرما ہیں اور جو جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں کا پڑوس، وہاں کا جوار، وہ لمحے صدیوں سے زیادہ وہ مؤثر ہیں۔ تو اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے گھر سے ہو کر آئے، رسول اللہ کے در سے لوٹ کر آئے، تو پھر یہ مستند نام ہو، یہ سراپا مجسم پیکر رحمت ہو۔ ایسا حج، اس لیے حج کا مہینہ بھی حرمت والا، حج سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ اور حج کے بعد بھی حرمت والا مہینہ، یہ خواہ نہیں ہے، یہ ساری من جانب اللہ تربیت کی یہ ساری ترتیب ہے، یہ نظام تربیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیسی تربیت ہے! ایک اے سی چلتا ہے، کیسی ٹھنڈک آتی ہے، یہ حرمت والے مہینوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ باطنی آثار، وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت کے چلنے والے وہ جھونکے، ان کو وصول کرو ان حرمت والے مہینوں میں، تاکہ تم جب اللہ کے گھر حاضر ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ تم جب لبیک اللہم لبیک کہو، تمہارے روئیں روئیں میں، تمہارے انگ انگ میں، جوڑ جوڑ میں اللہ کے تعلق کا نور چمک رہا ہو، اور سراپا تم اس دھیان میں مستغرق ہو کہ میں اللہ کے گھر کا مہمان ہوں۔ تمہاری توجہ سیلفی کی طرف نہ ہو،
تمہاری توجہ ان بیہودہ حرکتوں کی طرف نہ ہو کہ طواف کر رہے ہیں اور موبائل لیے ہوئے ہیں. ڈرو اس حرکت سے کہ اللہ کی نگاہوں میں ذلیل نہ ہو جاؤ، اللہ کی نگاہوں میں دھتکار نہ دیے جاؤ. یہ تو میرے گھر میں آ کر بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کے کپڑے اتار دیے گئے، انسلا اس کو احرام پہنا گیا. کپڑوں سے بے تعلق ہو جاؤ. تم پگڑی پہنتے ہو اتار دو، ٹوپی پہنتے ہو اتار دو، جو تم سر پہ پہنتے ہو اتار دو. اس چیز سے بے تعلق ہو جاؤ. پاؤں میں تم اچھے اچھے جوتے پہنتے ہو اتار دو. اے اللہ ننگے پاؤں چلوں گا تو تپتی زمین ہے اور کانٹے ہیں، پتھر ہیں، بس چپل پہن لو. اتنا پہن لو کہ جس سے تمہارا پاؤں کے تلوے جلے نہیں، تمہیں کوئی چبھے نہیں بس. لیکن پاؤں کے اوپر کا حصہ کھلا رکھو. ایسا کوئی چپل اور ایسا کوئی جوتا پہنو کہ جو نیچے کی ضرورت پوری کر لے اور بس. تمہیں جوتوں سے بے تعلق، کپڑوں سے رنگا رنگ کے کپڑے ہیں، سوٹ ہیں، بے تعلق. سر کے ڈھانپنے سے، ٹوپی پگڑی سے بے تعلق. گھر بار سے، بیوی بچوں سے بے تعلق کر کے اپنے گھر میں لایا. ان ساری جو تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے بے تعلق کر کے اللہ سے تمہیں جوڑا جا رہا ہے، اور تم یہاں آ کر موبائل میں لگے ہوئے ہو جو تمہاری ضرورت ہی نہیں. ضرورتوں سے تمہیں بے تعلق کیا اور تم مشغلے میں لگ رہے ہو. تمہیں کیسے لبیک نصیب ہو؟ ڈرو اس ندا سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حرام کے مال سے حج کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آگے سے ندا آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک. سنو ان صداؤں کو اور ان آوازوں کو سننے کی کوشش کرو کہ جن کی لبیک پر 10 دفعہ ان کو مرحبا کہا جاتا ہے. ان صداؤں کو سننے کی کوشش کرو جن کی لبیک پر لا لبیک کہا جاتا ہے. ظاہر کے غلام مت بنو، ظاہر کی پوجا کرنے والے مت بنو، زمین و آسمان کے رب کے چاہنے والے بنو. کس کو دکھاتے ہو کہ میں طواف کر رہا ہوں؟ کس کو بتاتے ہو کہ میں حج پہ جا رہا ہوں؟ کیوں اپنی سیلفیاں نشر کر رہے ہو؟ کیوں آن لائن بنے ہوئے ہو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ؟ کیوں اپنے حج کے اس عمل کو غارت کر کے اپنی زندگی کے اوپر مردودیت کی مور لگاتے ہو؟ اللہ کے گھر کی بے حرمتیوں اور بے ادبیوں سے ڈرو. اللہ نے اس حج بیت اللہ کو حرمت والے مہینوں میں رکھا اور تم ایسی بے حرمتیوں پر آئے ہوئے ہو. سارے قافلے والے احرام باندھ گئے، سارے قافلے والے ذوق اور شوق میں سنیں، سارے قافلے والے والہانہ لگاؤ میں احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں. ایک ہے جس نے ابھی تک احرام نہیں باندھا. حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، نواسہ رسول، شہید کربلا، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جن کا نام علی ہے اپنے دادا جان کے نام پر، لیکن اللہ کی عبادت ایسی کرتے تھے کہ ان کا لقب کیا بنا؟ زین العابدین. عبادت کرنے والوں کی رونق، عبادت کرنے والوں کی زینت. ان کے نام پر یہ لقب کیا ہوا؟ غالب آ گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں زین العابدین ان کا نام ہے، حالانکہ یہ تو لقب ہے. تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے احرام نہیں باندھا. کسی نے کہا حضرت سارے قافلے والے احرام باندھ چکے ہیں، آپ نے احرام نہیں باندھا. تو فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کیسے کہوں لبیک. ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہیں لبیک کہوں آگے سے جواب آ جائے لا لبیک. اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں.
بشر حافی رحمہ اللہ کا جنازہ ہے، ان کا انتقال ہوا، دنیا ٹوٹ پڑ رہی، جنازے میں شرکت کے لیے ایک جمع غفیر جمع ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن کے شیخ کے درجے میں ہیں یہ، وہ وہی ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت ساری دنیا دوڑی جا رہی ہے ان کے جنازے میں، آپ ابھی تک گئے نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نیت حاضر کر رہا ہوں کہ میں جنازے میں جا رہا ہوں، کس نیت سے جا رہا ہوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اتنے بڑے بزرگ کا جنازہ میں نے پڑھا تھا، کس لیے جا رہا ہوں؟ نیت پر محنت کر رہے ہیں۔ میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ بسا اوقات نماز کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ چھوڑ دیے، پھر اٹھاتے تھے، تو پتہ چلا وہ دھیان کے ساتھ اللہ اکبر کہنا چاہ رہے ہیں، دھیان پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دھیان کے ساتھ کہو نا اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، یہ فرض درجے کی تکبیر ہے، تو اس میں کچھ نہ کوئی دھیان تو ہو۔ اب وہ دھیان نہیں، بے دھیانی سی ہے، تو ہاتھ واپس کر دیے، نہیں کہا اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور دھیان تازہ کر کے، تو ایسے دھیان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ محنت اللہ جل شانہ نصیب فرمائے، اور جتنے حجاج کے نام آ چکے ہیں اللہ ان کو ایسا قبولیت والا حج نصیب فرمائے، اور حج سے پہلے جو محنت کرنی چاہیے، حج کا علم، حج کے مسائل، حج کے آداب، وہ سیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور حج کے اس جو ہے وہ حج کی اس قبولیت کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، باطنی استعداد پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت بھی نصیب فرمائے، اہل درد کی صحبت بھی نصیب فرمائے، جن کے دلوں نے اللہ کی محبت کی چوٹ کھائی ہے، ان دلوں کے قریب ہونا بھی نصیب فرمائے، تاکہ لبیک اللہم لبیک کی قبولیت نصیب ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔